بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہ آخری آدمی تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری آدمی تھے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی حضرت عبد بن جحش رضی اللہ عنہ کا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ نابینا ہو چکے تھے جب انہوں نے ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا، تو ان کی بیوی جو ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، اس کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن جحش کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس ہجرت کر کے چلے جائے، لیکن انہوں نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور وہ اپنے بال بچوں اور مال کو لے کر قریش سے چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور ان کی ہجرت سے ان کے سسر حضرت ابو سفیان بن حرب کو بڑا غصہ آیا اور ابو سفیان نے فوراً جا کر ان کے مکان کو بیچ ڈالا جو مکہ میں تھا۔ اس کے بعد ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، عباس بن عبد المطلب اور حویطب بن عبد العزا اس مکان کے پاس سے گزرے۔ اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھالیں رکھی ہوئی تھی تاکہ ان کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ دیکھ کر عتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے یہ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: ہر گھر کو ایک نہ ایک دن ویران اور فنا ہونا ہے، چاہے کتنا ہی لمبا عرصہ وہ صحیح سالم رہے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: ہمارے لیے یہ ساری مصیبتیں اے بنو ہاشم تم نے کھڑی کی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو احمد عبد بن جحش کھڑے ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ وہ کھڑے ہو کر حضرت ابو احمد کو یہ ایک طرف لے گئے اور انہیں آخرت میں لینے کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت ابو احمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن اپنے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو احمد مکہ سے اظہار محبت کے لیے اشعار پڑھ رہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: مکہ کی وادی کتنی پیاری ہے جس میں رہبر کے بغیر چل پھر لیتا ہوں۔ بصورت بیماری میری عیادت کرنے والے بہت ہیں، اس میں میری عظمت کے بہت سے کھوٹے گڑے ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہما مدینہ آئے۔ حضرت عبداللہ اپنے بال بچوں اور اپنے بھائی حضرت احمد کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو احمد نابینا لیکن مکہ میں اوپر نیچے ہر جگہ بغیر رہبر کے چل پھر لیتے تھے۔ وہ شاعر بھی تھے۔ حضرت فارہ بنت ابی سفیان بن حرب ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ عنہا ان کی والدہ تھی۔ خاندان بنو جحش کے گھر کو ہجرت کر جانے کی وجہ سے تالا لگ گیا تھا۔ عتبہ اس گھر کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد راوی نے پچھلے قصہ جیسا قصہ بیان کیا، لہٰذا بظاہر یا تو اس حدیث میں ابو احمد کا ذکر کیا گیا ہے یا لفظ عبداللہ غلطی سے لکھا گیا ہے اور صحیح عبد بن جحش ہے، کیونکہ عبد بن جحش تو نابینا تھے۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نابینا نہیں تھے اور انہی حضرت ابو احمد بن جحش نے اپنے خاندان کی ہجرت کے بارے میں مندرجہ ذیل اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اور جب میری بیوی احمد نے دیکھا کہ میں اس ذات کے بھروسے پر ہجرت کر کے جانے والا ہوں جسے میں دیکھے بغیر ڈرتا ہوں، تو کہنے لگی: اگر تمہیں ہجرت ہی کرنی ہے تو ہمیں کسی اور شہر لے جاؤ، اور یثرب دور ہے، دور ہی رہے، وہاں نہ لے جاؤ۔ میں نے اسے کہا: یثرب کوئی بری جگہ تو نہیں ہے، اور رحمان جو چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے۔ میرا رخ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے،
جو ایک دن بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ ہم نے کتنے پکے خیر خواہ دوست چھوڑ دیے اور کتنی خیر خواہ اور نصیحت کرنے والی عورتیں آنسو بہاتی نوحہ کرتی چھوڑی۔ وہ خیر خواہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وطن سے دوری ہماری ہلاکت کا سبب ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اجر والے مرغوب اعمال کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کے لیے حق کا راستہ صاف ظاہر ہو گیا تو میں نے بنو غنم کو ان کے اپنے خون کی حفاظت کی اور حق کی دعوت دی۔ جب ان کو دعوت دینے والے نے حق اور کامیابی کی دعوت دی تو الحمدللہ وہ سب مان گئے، اور پھر وہ سب کے سب غزوہ کے لیے نکل پڑے۔ ہمارے چند ساتھیوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اکٹھے ہو کر ہتھیاروں سے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہماری اور ان کی مثال دو فوجوں جیسی ہے، جس میں سے ایک فوج کو حق کی توفیق ملی ہوئی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے، اور دوسری فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ انہوں نے سرکشی اختیار کی اور غلط باتوں کی تمنا کی، اور ابلیس نے ان کو حق سے پھسلا دیا، چنانچہ وہ ناکام ہوئے اور محروم کر دیے گئے۔ اور ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کیا اور اسے مان لیا، اور ہم میں سے جو حق کی مددگار بنے وہ خود بھی بڑے عمدہ ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے بڑا عمدہ اور پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ ہم قریب کی رشتہ داریوں کو واسطہ بنا کر ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور جب رشتہ داریوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ان سے قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے بعد کون سا بھانجا تم سے بچ سکے گا، اور میری دامادی کے بعد کون سی دامادی کا خیال رکھا جا سکے گا؟ جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومن ایک طرف اور کافر ایک طرف، اور لوگوں کی بات کو الگ الگ کر دیا جائے گا، ہر ایک کے حق پر یا باطل پر ہونے کو واضح کر دیا جائے گا۔ اس دن تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون حق کو صحیح راستہ سے اختیار کرنے والا ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔